اسی نے ہڈیاں بنائی، اسی نے گوشت چڑھایا، اسی نے خوبصورت چہرہ بنایا، اسی نے زندگی دی۔ جب کچھ نہیں تھے اسی کے حکم سے کچھ نہیں تھے، جب کچھ ہو گئے اسی کے حکم سے ہوئے، جب فنا ہو جائیں گے اسی کے حکم سے فنا ہوں گے۔ عالم قبر میں اسی کا حکم، عالم دنیا میں اسی کا حکم، عالم حشر میں اسی کا حکم۔ اور پھر یہی انسان اس کے ساتھ اسی کی مخلوق میں، اسی کی مخلوق کو اسی کی کائنات میں اس کا شریک ٹھہرائے، تو پھر فساد تو برپا ہوگا، پھر تباہ کاریاں تو ہوں گی۔ اللہ نے پورا دین مکمل کر کے دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے دین مکمل کر کے دیا اور اس دین کو آسان بنایا، تمہیں سب سے اعلیٰ اور افضل امت بنایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، سارے لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا، تم کو مقدم کر دیا، جبکہ سب سے آخر میں آئے ہو۔ نحن الآخرون الاولون، دنیا میں آمد کے لحاظ سے آخری ہیں، قیامت میں مرتبے کے لحاظ سے آگے ہوں گے۔ اللہ نے دیا مقام، بہترین دین دیا، سب سے افضل نبی کی افضل امت بنایا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی، ایسا دین لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے دینوں پر غالب کر دینے والا دین تمہیں دیا۔ اور دین کا مکمل ہونا کیا معمولی بات ہے جو ادھر ادھر منہ مارتے پھرتے ہو؟ کیا حرج ہے، کیا حرج ہے، قرآن خوانی کر لی، تیجا کر لیا، کیا حرج ہے؟ ابھی دین اللہ رب العالمین نے مکمل کر کے دیا ہے، تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تبھی تو اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ جو دین میں نے تمہیں مکمل کر کے دیا، ارے یہ پھر میری بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو میں نے تم پر تمام کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، دین اسلام کو پسند کیا میں نے خود اور تمہیں دیا، اس سے بڑا اور کیا انعام ہوگا، کیا نعمت ہوگی؟ اب جب کامل اور مکمل دین مل گیا، ہر چیز واضح کر دی، سمجھنے کے لیے قرآن کو آسان بنا دیا، اور آسان بنانے کے لیے نبی رحمت کو بھی بھیج دیا تاکہ وہ اور زیادہ آسان بنا دے، قرآن کے ہر معاملے کی اور زیادہ وضاحت کر دے، سب کچھ کر دیا۔ پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، اللہ کی صفات کو نہ سمجھو، اللہ کی ذات کو ویسا حق نہ دو، وما قدر اللہ حق قدر ہی، اللہ کی ویسی قدر نہ کرو جیسا کرنے کا حق ہے، اور اللہ کو ویسا وقار نہ دو، اللہ کے ساتھ عدل نہ کرو، اللہ کے ساتھ انصاف نہ کرو۔ بتائیے اس کائنات میں سب سے زیادہ حق اور انصاف کا، آپ کے حق اور انصاف کا مستحق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اس نے سب کچھ دیا تو اس کے ساتھ عدل کرو، اور اللہ کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں اور اس کی صفات میں ان مخلوقوں کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ٹھہرا بھی کس کو رہے ہو؟ کوئی اللہ جیسا ڈھونڈ کے لاؤ، اس کو بناؤ، اس کو شریک بناؤ، تو پھر بات بھی ہے، پھر تو بات بھی ہے۔ شریک بھی ان کو ٹھہرا رہے ہو جو منو مٹی تلے دب جاتے ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، جنہیں خود معلوم نہیں کب اٹھائے جائیں گے۔ کچھ نے فرشتوں کو کہا یہ اللہ کی بیٹی ہیں، نعوذ باللہ۔ کچھ نے کہا عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ کچھ نے کہا مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ۔ کچھ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جز ہے، اللہ کا حصہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ کچھ نے کہا جبریل علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور رب العالمین تینوں مل کر ایک اللہ بنتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کیا یہ اللہ کے ساتھ انصاف کرتے ہو؟ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، جس کی کوئی سلطان نہیں ہے، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے؟ کہ یہ تم نے اللہ کے ساتھ انصاف کیا؟ تو یہ فساد بر و بحر میں سب سے بڑی نحوست، شرک کی نحوست۔ اور پھر جب اللہ نے دین مکمل کر کے دے دیا تو پھر بھی دین کو چھوڑ کر ابھی تک اسی ذہن کو لے کے بیٹھے ہو ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے ہیں ہم تو اسی کو مانیں گے۔ کیا وہ غلط تھے؟ یہ تو ہماری رسم چلی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے مولوی صاحب آپ نے یہ حدیث سنائی ہے، لیکن ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ بھی تو علم رکھتے تھے، وہ بھی تو بڑے سمجھدار تھے، کیا وہ غلط تھے؟ اللہ نے کہا ہاں غلط۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، باپ داداؤں کے پیچھے پڑے ہو، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہو نہ ان کو ہدایت ہو، کہ تب بھی تم ان کی پیروی کرو گے؟ تو دوسری نحوست بدعات کی نحوست ہے، بدعات کی نحوست۔
ہر مہینے میں بدعت تیار کی ہوئی ہے، حرمت والے مہینوں تک کا خیال، اور زیادہ تر بدعتیں حرمت والے مہینوں میں خیال ایجاد ہوتی ہے۔ محرم کو دیکھ لیجیے، رجب کو دیکھ لیجیے، جو چوٹی کی بدعات ہے وہ انہی مہینوں میں، حرمت والے مہینوں کی یہ قدر کرتے ہو۔ وہ مشرکین مکہ، وہ صنادید قریش، وہ بڑے بڑے کافر، وہ بھی حرمت والے مہینوں کا خیال کرتے تھے، اور تم نے یہ خیال کیا کہ اس میں بدعات جاری کر دو۔ اب یہ جو اجتماعی تکالیف ہیں، یہ جو تکلیف کی بات کر رہا ہوں، زلزلے اور یہ سیلاب، یہ دیہاتوں کے دیہات تباہ ہو جانا، یہ مہنگائی کا طوفان، یہ ورلڈ بینک، IMF، ان کا آپ پر مسلط ہو، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ کہ یہاں کوئی سیاسی بات نہیں ہو رہی، یہ ایک فتنہ ہے۔ حکمران کی ان کے آگے ایک نہیں چلتی، حکمرانوں کو برا نہیں کہہ رہا، بات کر رہا ہوں ورلڈ بینک اور IMF، ہمارے حکمرانوں کی ایک نہیں چلتی ان کے آگے، مجبور ہے، لاچار ہے۔ اور یہ جب بھی حاکموں کی IMF یا ورلڈ بینک کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے، جیسے ابھی ہوئی پچھلے دنوں، کیا کہتے ہیں؟ اچھا، وہ یہ نہیں کہتے کہ بیوروکریٹ اور یہ جناب وزراء کی تعداد کم کرو، مشیروں کی تعداد کم کرو، مفت پیٹرول دینا کم کرو، مفت بجلیاں دینا ختم کرو، اپنے خرچے کم کرو، یہ نہیں کہتے۔ کہتے یہ اپنا جاری رکھو۔ انہیں تو سازش کرنی ہے، انہیں تو پستی کی طرف لے کر جانا ہی جانا ہے، وہ یہ نہیں کہیں گے کبھی، وہ یہ مشورہ کبھی نہیں دیں گے کہ اپنے خرچے کم کرو، بلکہ کیا کہیں گے؟ عوام پر سارا بوجھ ڈالو، عوام سے نکالو، پیٹرول مہنگا کر دو، بجلی مہنگی کر دو، گیس مہنگی کر دو، ٹیکسز لگا دو۔ یہ سب کیا ہے؟ رزق سے تعلق رکھتا ہے نا، رزق جو زمین سے اگتا ہے اور اس کی کمی ہوتی جا رہی ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اور اب ہماری معیشت زیادہ تر وہ تو ساری ڈپینڈ ہی پیٹرول کی مہنگائی یا سستائی پہ کرتی ہے۔ پیٹرول مہنگا تو مہنگائی، پیٹرول سستا تو سستائی، اور پیٹرول کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے، سب زمینی آباد ہے۔ آپ کا رزق کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے۔ تو یہ بھی ایک فتنہ، مہنگائی کا طوفان اور یہ آزمائش، اجتماعی تکلیفیں، یہ سب کیوں ہیں؟ ہم نے خود سارے جہاں کی کالک اپنے اوپر مل لی، ہمارے خود اپنے کرتوت صحیح نہیں ہے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہی نہیں کیا، اللہ پر توکل ہی نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، ہم صرف ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں، توکل نہیں۔ یہ اجتماعی تکالیف، اس کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے جمعہ تفصیل کے ساتھ بات ہوگی، اور کچھ واقعات بھی ہیں، لیکن اب چند چیزیں یہیں پر ہی بات کو جوڑتے ہوئے کہ اس بات کی ہی کچھ وضاحت ہو جائے۔ یہ جو اجتماعی تکلیفیں ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی پیشین گوئیاں فرما دی تھی کہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر ایسا ہوگا۔ امن کا پیغام، سورت اسلام، امن کا پیغام، انسانیت کے نام۔